نہ کرو. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی توقیر اور تعظیم اور ادب اور احترام وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہو، للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی محبت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شاعر کی توہین نہ کرو. اسلامی شعائر میں سب سے عظیم الشان شعار اور سب سے عظیم اسلام کا تعارف اور سب سے عظیم اسلام کا عمل وہ ہے نماز. نماز اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے. فرمایا ایمان کی علامت نماز. نماز اسلام کا ایسا رکن اعظم ہے، ایسا شعار ہے جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہر ایمان والے پر ہر حال میں ہر شخص پر فرض فرمایا ہے. ولی پر، کتب پر، مرد پر، عورت پر، نوجوان پر، بزرگ پر، فقیہ پر، محدث پر، صحابی پر، نبی پر، حتیٰ کہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض ہے. بلکہ ایک قول کے مطابق پوری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز ہے. فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے پیغمبر آپ تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. تو نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے. مریض پر، صحت مند پر، حالت جنگ میں، حالت امن میں اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھو. اے اللہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھو. اے مالک یہاں پانی نہیں ہے، نقصان کر رہا ہے پانی، وضو کیسے کریں؟ تیمم کر کے پڑھو. اے اللہ یہاں مسجد نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں جہاں موقع مل جائے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ایک امت کو انعام ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا کی زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. ہر حال میں ہر شخص پر نماز فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں. امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبیوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے مگر کوئی نبی ایسا نہیں ہے اور کسی نبی کی کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر اللہ نے نماز کو فرض نہ کیا ہو. نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے اور ایک ایسا اسلام کا تعارفی عمل ہے، اتنا عظیم الشان شعار ہے تو کسی حال میں معاف نہیں، ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر شخص پر فرض ہے. اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی امت پر اسے فرض کیا ہے بلکہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر نماز فرض نہ ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور نماز نہ پڑھتی ہو تو تم کو ان کی نماز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی جان لیا، اپنی تسبیح کے سلیقے کو بھی سمجھ لیا. ہمارا قرآن پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ہر چیز نماز پڑھتی ہے. پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، کائنات کی ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں ہر چیز نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے. گزشتہ زمانے میں نہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی اور بیان کرتی ہیں اور بیان کرتی رہیں گی. ہم نے سن لیا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے ہر چیز صادق ہے، اللہ کا فرمان 100% برحق ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر ہمارے ایمان میں صحابہ کرام کے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور تسبیح پڑھتے ہوئے سنا بھی ہے. انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اشارے پر پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا. ان کا ایمان وہ عینی گواہ ہے معجزات کے، تعلیم نبوت کے. اس میں حنانہ کا رونا بھی انہوں نے سنا اور اس کا بلکنا بھی دیکھا اور اس کا خاموش رہنا بھی سنا.
یہ عینی شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں تعلیمات نبوت کے، معجزات نبوت کے، اور جو لوگ ان عینی شاہدوں پر جرح کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، یہ حقیقت میں معجزات نبوت کے دشمن ہیں، تعلیمات نبوت کے دشمن ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ اگر جواب کو مجروح کر دیا جائے تو دعویٰ بے جان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا؟ صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی برق نبی دیکھ رہے ہیں، آقا کی مبارک محفل ہے، دربار ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور تمام صحابہ نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ سنگریزے پڑے ہوئے پتھر کی کنکریاں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں ان کو دبایا اور وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے، آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہے، مگر صحابہ کا ایمان ایسا ہے ان پتھر کی کنکریوں کو انہوں نے دیکھا ہی کنکریاں ہیں اور ان کی تسبیح کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کنکریوں کو زمین پہ رکھا، خاموش ہو، پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ان کنکریوں کو تھمایا، پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، زمین پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رکھا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا، پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی، زمین پہ رکھا تو خاموش ہو گئی، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک میں ان سنگریزوں کو آپ نے تھمایا، انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، زمین پہ رکھا تو خاموش ہو گئی، حضرت علی کے ہاتھ میں، پھر جتنے حاضرین تھے ان سب کے ہاتھ میں ان کنکریوں کو تھمایا گیا، کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں پڑی۔ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ بھی صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے اپنا اعجاز بھی ظاہر کیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے ترتیب خلافت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ میں، پھر فاروق اعظم کے ہاتھ میں، پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ اشارہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک موقع پر نہیں مختلف موقعوں پر آپ نے اشارے فرمائے ہیں۔ صحابہ سب کے سب دانشور تھے، اسلام دانشوروں میں پھیلا ہے، جو جتنا بڑا دانشور تھا اس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑے دانشور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ہرا سے جب حبیب کردگار آنے لگا سب سے پہلے ان پر اعتبار آنے لگا۔ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام کے اشاروں پر دو اسلام کے رکن ایسے ہیں جن میں اجتماعیت ہوتی ہے، جن میں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں ایک رکن اعظم ہے نماز جس میں ایمان کی حالت ہے، دوسرا ایک رکن حج بیت اللہ جس میں امیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نمازوں کا بھی امام بنایا، اور حضور پاک علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج کو فرض ہو جانے کے بعد اپنا نائب بنا کر، امیر الحج بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے۔ کیا صحابہ کے لیے یہ اتنا اشارہ کافی نہیں تھا؟ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ سوال جانشین سرور کونین جب آیا، سوال جانشین سرور کونین جب آیا، وہ جن پر جا کے ٹھہری ہر نظر صدیق اکبر ہیں، اس اشارے کی وضاحت خاتم الخلفاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے صاف صاف کی ہے، اور بہت برملا اس کا اعلان کیا۔ اور کسی نے کہا کہ آپ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کر دی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے جی ہاں میں موجود ہوں، حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا موجود ہیں، مگر اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام میں موجود، میں بیمار بھی نہیں، میں شاہد ہوں، میں غائب بھی نہیں، پھر بھی حضور پاک علیہ السلام نے
نمازوں کی امامت کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ فرموا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا، حضرت علی پیچھے ہے، حضرت عثمان پیچھے ہے، حضرت عباس پیچھے ہے، حضرت حسنین کریمین پیچھے ہیں، سب کو مقتدی بنایا، صدیق اکبر کو مقتدا اور پیشوا بنایا۔ جب اس نے کہا آپ نے بھی بیعت کر لی، فرمایا بڑا تاریخی جملہ ہے، رضینا لدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے اسی شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ سب سے اہم ترین شعار نماز ہے۔ کیا ہے اس کی بے حرمتی؟ نماز کی بے حرمتی یہ ہے وقت اس کی پابندی نہ کرنا، یہ بے حرمتی۔ پڑھنا مگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ بھی نماز کی بے حرمتی۔ جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا مگر وقت پر نہ پڑھنا، ادا کر دینا، وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اس کے نظارے دنیا میں دکھائے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی بہلی رحمۃ اللہ علیہ وبرک اللہ مبجاع کی کتاب اصلاح الغیبہ، حضرت فرماتے ہیں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا اور جنازے کی نماز ہوئی، تدفین ہو گئی، کوئی چیز اس کی قبر میں گر گئی۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، ان کو قبر کھول کے نکال۔ جب اس نے قبر کو کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا، سہم گیا، دیکھا پوری قبر انگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ کس طرح چیز اپنی نکالتا؟ قبر کو بند کر دیا، اپنی والدہ کے پاس آیا روتا ہوا، میری بہن تو بڑی نیک، بڑی نیک، مگر میں نے اس کی قبر میں یہ بھیانک منظر دیکھا ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا تھی تو بہت نیک، مگر ایک خرابی، نماز پڑھتی تھی، پابندی سے پڑھتی تھی، مگر وقت پر نہیں پڑھتی تھی، وقت گزر جاتا تھا قضا کر کے پڑھتی تھی۔ حضرت لکھتے ہیں مسلمانوں نماز کی تو پابندی کر رہی ہے مگر اس نے وقت پر نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قبر شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوچیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بزرگ اور ہمارے تمام کے تمام احباب یہ جب سرے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا حالت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے شاعر کی بے حرمتی مت کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے دنیا سے آخر سے جاتے ہوں تو نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی اتباع سنت میں اخیر زمانے میں حضرت کا معمول یہی تھا، زیادہ تر جو تقریریں آپ کی ہوتی تھی وہ نماز کی اقامت کے سلسلے میں ہوا کرتی تھی، اور حضرت نے اس سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی جس کتاب کا نام کتاب الصلاۃ ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، ہر عالم کے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ وہ مکتبہ فاروقیہ میں چھپی ہوئی ہے، یہاں دستیاب ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ حضرات، وقت میں بہت باقاعدہ گنجائش کی مولانا بیان کرتے اور بیان کرتے رہتے، کچھ وقت ملتا تو میں کوئی بات کہہ دیتا۔ ابھی آپ کے سامنے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ابھر کے زور دے کر کے جو بات کہی گئی ہے وہ نماز ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو واقف ہیں اور ان کی شخصیت سے کسی قدر متعارف ہیں، لیکن ان کے کاموں اور ان کے ذہن کے سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب ہونا ہے۔ حضرت نے اپنی تمام عمر سب سے زیادہ نماز پر باز کہا ہے۔ آپ ان کی سوانح اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے، اور جتنی باتیں سوانح میں ہیں تقریباً وہ ساری باتیں سینہ بسینہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنی کہ حضرت کا جتنا زور ہوتا تھا نماز پر زور دیتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر نماز صحیح ہو گئی، آدمی نمازی بن گیا تو دیندار بن گیا۔ ایک واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ بمبئی میں رضا خانیوں سے بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں کے ساتھ نظر آئیں گے اور شیعوں کے ساتھ نظر آئیں گے، یہ ان کی پہچان ہے۔ ان سے حضرت کا مناظرہ مولوی نثار احمد کانپوری اب زندہ نہیں ہیں۔ حضرت نے ان سے 2-3 دن بات کی، بحث کی، اور وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مولانا عبدالشکور صاحب جو دلائل پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ مبہوت ہو چکے ہیں، کچھ ان کے پاس مٹیریل نہیں ہے جو جواب میں پیش کر سکتے۔ بات بہت لمبی ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں۔ 3 دن کے بعد جب مناظرہ ختم ہو گیا تو دوپہر کے کھانے پر حضرت امام اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رفقاء ان کے ساتھی بمبئی کے مسلمان کھانا کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے ہیں ملنے کے لیے، حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر صاحب خانہ اجازت دیں تو ان کو اندر کھانے میں شریک کر دو۔ مسئلہ بھی یہی، حضرت نہیں کہہ سکتے تھے جو ملنے آئے ہیں کہ کھانا کھا لیجیے۔ جب مالک گھر کا کھانا جس کے پیسے سے پکا وہ بلا دے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہم خود مدعو ہیں، ہم داعی کیسے بن جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کھانے میں بڑی گنجائش ہے، ان سب کو بلا لیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ کھانے سے فراغت کے بعد وہ احباب آئے قریب اور انہوں نے کہا ہم لوگ کوکن سے آئے ہیں، کوکن میں گیا ہوں، آپ حضرات یہ سمجھیے کہ اتنی دور ہے کہ بمبئی سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے کار سے، کافی دور۔ رتنا گیری نام سنا ہوگا، سمندر کے کنارے ایک ٹاپو کی طرح بنا ہوا۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے مولانا غلام صاحب، اور وہ بمبئی کی جامع مسجد کے امام تھے، مسلکن شافعی تھے۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتے۔ حضرت نے باقیات الصالحات آیات بینات کا ترجمہ فارسی میں لکھا تھا، اور مولانا غلام صاحب نے اپنے متعلقین اور اپنے عقیدت مندوں کو حکم دے کر ہزاروں کی تعداد میں ایران اس زمانے میں بھجوایا۔ آیات بینات تو چھپ رہی ہے، فراست صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی چھاپی، اور باقیات صالحات فارسی میں ہے لہذا وہ نہیں چھپ رہی، وہ بھی کوکن کے، اور اس جماعت میں وہ بھی شریک تھے جو آئی۔ کہا حضرت سے کہا کہ ہم لوگ کوکن کے رہنے والے ہیں، اور 3 دن کے بعد قادیانیوں سے وہاں مناظرہ ہے، اور اس مناظرے کے لیے آپ سے جو صاحب آ رہے ہیں نثار احمد
صاحب ان کو جانا، ہم لوگ ابھی ان کے پاس گئے کہ حضرت چلیے، وہ غصہ کر کے انہوں نے بھگا دیا، ان پر ہار کا اتنا اثر، وہ کہا ہم نہیں جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے بہت سارے کام ہیں، وہ چھوٹے ہوئے ہیں، بمبئی میں 3 دن لگ گئے، 4 دن لگ گئے، اور اب ہم جانے کی پوزیشن میں ہیں۔ کہا حضرت اگر آپ نہیں جائیں گے تو مسلمان ہار محسوس کریں گے۔ حضرت نے فرمایا میں چلوں۔ کشتی کے اوپر اس زمانے میں کوکن جایا جاتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کب کے دن؟ کہا ابھی اور اسی وقت۔ کبھی مناظرے میں تو 3 دن باقی، حضرت نے کہا نہیں ابھی چلے۔ ان لوگوں نے جلدی سے انتظام کیا اور حضرت وہاں روانہ، رات تک شام تک اس وقت بھی پہنچے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے واس کا انتظام ہو، وہاں واس کا انتظام ہوا، اور صرف نماز پر واس کہا، یہی مجھے بتانا، صرف نماز پر واس کہا۔ مگر اس واس کا اثر یہ ہوا کہ مسجدیں چھوٹی پڑ گئی نماز میں، مسجدیں بھر گئی باہر نمازوں میں۔ دوسرے دن حضرت نے فرمایا آج پھر میرے واس کا اعلان، پھر دوسری جگہ بیان ہوا حضرت کا، وہاں بھی نماز کے بعد۔ تیسرے دن 2 واز ہوئے، وہ بھی نماز پر، کوئی تذکرہ نہیں قادیانی۔ اب گاؤں کے شہر کے سارے لوگ حضرت کے گرویدہ ہو گئے کہ ایسا بیان تو آج تک نہیں ہوا ہے، اتنا مؤثر بیان کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب مناظرہ کل ہونے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو حکم جو ہے اس کے پاس چلے۔ ایک غیر مسلم کو حکم قرار دیا گیا، اور مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ مسلمان مرزا کو جھوٹا ثابت کریں گے، قادیانی مرزا کو سچا ثابت کریں گے، بلکہ میں نے الٹا کہا، قادیانی مرزا کو سچا ثابت کریں گے اور مسلمان اسے جھوٹا۔ حضرت پہنچ گئے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہا کل مناظرہ ہے؟ کہا ہاں مناظرہ ہے۔ آپ حکم ہیں؟ کہا جی حکم ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ غلط فیصلہ کریں، بلکہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ترتیب کیا رکھیں۔ کہا بھائی وہ مرزا کو سچا ثابت کرے یا جھوٹا ثابت کرے؟ کہا اگر سچا ثابت کرنے میں انہوں نے 5 دن 7 دن 8 دن 10 دن مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال لگا دیا تو آپ بیٹھے رہیں گے؟ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی کی سچائی بیان ہو رہی، الٹا سیدھا اناب شناب علم علم جو کچھ بھی ہو ہم سچائی ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں، جواب تو بعد میں آئے۔ اس کا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے 10 منٹ کا وقت پہلے دے دیا جائے، اگر میں نے مدلل طور پر مرزا کو جھوٹا ثابت کر دیا تو پھر آپ ان کو موقع نہیں دیں گے۔ جب ایک آدمی مدلل طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کو کون سچا ثابت کر پائے؟ اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اب مناظرے گاہ میں سب لوگ جا رہے ہیں، اور بہت بڑی ٹیم آدمیوں کی کتابوں کا اڑم ان لوگوں نے اپنا لگوایا۔ میں اس لیے آگے کی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ واقعہ چھیڑ دینے کے بعد پھر آپ سب کے علم میں آ جائے۔ ڈھیر کتابوں، حضرت کے پاس 2 کتابیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی 2 کتابیں، وہاں موقع نہیں تھے، بمبئی میں 2 کتابیں لی، لکھنؤ آ نہیں سکتے تھے، آگے جا نہیں سکتے۔ حضرت کھڑے ہوئے حکم کے حکم سے، کہا میں مرزا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ مرزا کی کتاب، اس میں لکھا ہے 3 شہروں کا ذکر اللہ قرآن میں بڑے اہتمام سے فرما رہا ہے، مکہ مدینہ اور قادیان کا یہ کتاب، اور یہ ہے قرآن۔ اس میں دکھا دو کہ قادیان کا کہیں نام و نشان ہے قرآن۔ اب سب لوگ پریشان کر دیکھیے، آپ ہی دیکھیے، بتائیے کون آئے گا جس میں قادیان کا ذکر ہو۔ اب بہت زیادہ حیران
کہا دیکھیے یہ مرزا نے جھوٹ بولا نہیں ہے، جھوٹ لکھا، اور جو لکھ رہا ہے وہ بولے گا نہیں۔ لکھنے کا مطلب تو یہ ہوتا بولتے بولتے اب یہاں تک آ گئے تو اس کو لکھے دے رہے۔ حضرت نے فرمایا یہ دوسری کتاب ہے، دیکھو اس میں لکھا، اس کو غور سے سننا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں آسمان سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، اور اس سے میں مراد ہوں یہ روایت، اس پر غور کرنا، یہ روایت بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اس میں موجود۔ حضرت فرماتے یہ بخاری موجود ہے، اور بخاری شریف شروع سے آخر تک ایک ایک سطر پڑھ جاؤ کہیں یہ ہے۔ اب قادیانی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ سبقت قلم ہو گیا۔ یہ سبقت قلم کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی آپ کو سمجھانا ہے۔ انگریزی جاننے والے لکھنؤ لکھتے تو کیسے لکھتے ہیں؟ LUCK، اگر کوئی لکھتے LAK تو غلط ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ میاں یہ سبقت قلم ہے، ہاتھ کہٹ گیا، ورنہ اس کی صحیح اسپیلنگ سامنے آتی۔ جیسے کوئی اجلت کو الف سے لکھ دے، اجلت جو ہے وہ عین سے ہے اور الف سے کوئی کہا جائے گا سب صحیح ہے مگر یہ قلم بہک گیا۔ تو قادیانی کہہ رہے ہیں یہ قلم بہک گیا ہے، سبقت قلم، مگر حضرت کی گرفت اللہ کی پناہ۔ فرمایا اس میں کتنی چیزیں سبقت قلم ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ سبقت قلم ہے، صحیح بخاری سبقت قلم ہے، یا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی سبقت قلم۔ اور اس کے بعد میں حضرت بتاتے ہیں کہ میاں آپ کو معلوم نہیں اتنی چیزیں، اتنا بڑا مضمون، پورا کا مضمون کا مضمون جو ہے وہ سبقت قلم ہو گیا۔ اب ان کو بھاگنے دیجیے۔ وہ جج کھڑا ہوا، کہا مدلل طور پر مرزا کو جھوٹا ثابت کر دیا، لہذا، اور ایک قادیانی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دو ہی جھوٹ تو ثابت ہوئے ہیں، باقی تو اس موقع پر مجھے ایک مثال یہاں یاد آتی ہے کہ ریل گردن پر سے گزر گئی، صرف گردن الگ ہو گئی ہے، باقی سب صحیح ہے۔ ایک نبی جھوٹا ثابت ہو جائے، خدا کی پناہ ہم تو صحابی کے جھوٹے ہونے کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ مدار ہے قرآن اور حدیث، لہذا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، صحابی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ زمانے کفر میں ابو سفیان کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت نے خط لکھا ہے ہرقل کے نام، اسلام کی دعوت دی۔ ہرقل عربی نہیں جانتا ہے، کہا دیکھو کاروباری راستے سے کوئی آیا ہوگا، عرب اس کو بلاؤ، غالباً ابو سفیان یہ بلائے گئے، اور بلانے کے بعد ان سے اس نے سوالات کیے کہ یہ خط ہے، ایسا 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 لکھا ہے اس میں، تم بتاؤ۔ وہ کہتا ہے زیادہ قریب لوگ اس کے قریب آتے ہیں یا مالدار لوگ؟ قابل قریب لوگ زیادہ قریب آتے ہیں۔ یہ بتاؤ وہ اچھے خاندان سے ہے یا ایسی الٹے سیدھے خاندان سے؟ کہا نہیں، اچھے خاندان سے۔ یہ بتاؤ کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ؟ اب وہ خاموش، کیا جواب دیں؟ کہا ابھی تک تو سچ ہی بولتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اللہ نے ان کی زبان پر جھوٹ جاری نہیں کیا کہ کل ایمان لا کر کے یہ راوی حدیث بنے گے، راوی قرآن بنے گے، اس لیے اللہ نے جھوٹ سے بچایا۔ میرے بھائی یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو سودا تھا نماز پر بیان کرنے۔ ایک مرتبہ مراد آباد میں جلسہ ہوا، جمعیت علماء، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی دعوت پر یہ وہاں تشریف لے گئے مولانا عبدالشکور فاروقی۔ وہاں جانے کے بعد جمعیت کے جلسے میں نماز پر بات فرما ہے، جس کو مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں مولانا پر حال طاری ہو یا نہ طاری ہو، ساری زندگی انہوں نے نماز پر بات، ساری زندگی
اور ان کا یہ اعتقاد تھا، یہ ماننا تھا کہ اگر آدمی سچ مچ بے نمازی رہے گا تو وہ کسی اچھائی کی طرف نہیں جا سکتا، اور اگر سچ مچ نمازی ہو جائے گا تو ہر خیر کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ نماز کیا چیز؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی نہیں ہیں، نبی کے پروردہ ہیں۔ اگر اللہ ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں نہ کرتا تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہ آتا۔ سن لو کار کو، کیا ضرورت؟ لیکن انہوں نے حضور سے سیکھ کر ایسی نماز جس میں دل بھی شامل، جس میں آنکھ بھی شامل، جس میں کان بھی شامل، جس میں جان بھی شامل، جس میں ارادہ بھی شامل، جس میں مشیت بھی شامل، ہر ایک اعتبار سے اگر امت میں حضور کے بعد کسی کی مکمل نماز ہے تو صحابہ اکرام کی نماز۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ اگر ہم آیتیں سنائیں گے تو بڑی لمبی بات ہوگی، چند بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یاد رکھو، عباد رحمان جو بھی مراد ہوں، لیکن امت میں سب سے پہلے اگر مراد ہوں گے تو صحابہ۔ فرمایا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ زمین پر جب چلتے ہیں تو نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، اینٹ کے، عقل سے، ادراک کے، برا کر کے، اٹھلا کے زمین پہ نہیں چلتے۔ کیا عجیب بات فرمائی! یہ ان کو زمین کے اندر جانے کا احساس ہے، یہ تکبر سے اتنا دور ہے کہ زمین پر ان کا قدم ایسے پڑتا ہے جیسے عاجز لوگوں کا پڑتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، اور چلتے چلتے اگر الٹے سیدھے قابل لوگ مل جائیں، میں جاہل نہیں کہہ رہا، میں قابل کہہ رہا ہوں۔ آج کل جو سب سے بڑا اجہل ہوگا، کندر ناتراج ہوگا، وہی سب سے زیادہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا۔ بعض لوگوں کا تو کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے بغیر بحث کیے، ہر بات میں بحث۔ ایک ساتھ میں پوچھ بات کی، کل ابھی آگے کی بات سنیے، میں نے کہا مجھے بہت سارے کام ہیں، آگے کی بات میں کہاں سنوں گا۔ لہذا یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ٹال جاتے، بحث نہیں کرتے، سلام کہہ کے آگے چلے جاتے۔ اور یہ مضمون دو جگہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب جاہلوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو یہ چپکے سے کترا کے نکل جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے ہیں، بحث میں وقت ضائع ہوگا۔ اچھا، جب گھوم پھر کے کما کے روزی حاصل کر کے رات میں آئے تو اب کھا پی کے آرام کریں، چین کریں۔ اللہ تو کچھ اور بتا کہ جب یہ گھر پر واپس آ گئے، کھا پی کے لیٹنے کا وقت ہوا تو بجائے لیٹنے کے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سارا دن حلال روزی کمائی، رات ہوئی چین آرام کی جگہ آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ان کو چین آرام کہاں ملتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے۔ جب لوٹ کے آئے تو یہ کھڑے ہو گئے۔ قرآن کا ایک جملہ ہے، آپ کو بتانا چاہتا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو بتا دیتے ہیں اپنی راتوں کو سجدے اور قیام۔ یہ بیت کو بیت اسی لیے کہتے بات یبیت
بیتن اس کے معنی ہے رات گزارنا. یبیتون لربہم وہ رات گزارتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنے والے کے لیے نماز پڑھ کے جس میں سجدے کا اور قیام کا خاص طور پر ذکر کیا. اچھا اگر ایک دن تہجد ہمیں مل جائے, ابھی جماعت سے تازہ ہم آئے ہیں, تہجد کی عادت پڑی ہوئی ہے, مگر دل میں ایک شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا, ایک اکیلے میں پڑھ رہا ہوں. لہذا سب لوگوں کو اس سے خبردار کرنے کے لیے مسجد میں چیخیں گے آپ لوگ جلدی نماز پڑھا کیجیے. سید کیا بات ہوئی, جیسے ہی وقت آ جائے فوراً نماز پڑھیے, مسجد میں جماعت جلدی ہوا کرے. کہا کیوں؟ کہا بات یہ میں اچھا آپ تہجد پڑھتے ہیں, ہمارے لیے پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں. کہا تہجد کی نماز ختم ہو فوراً فجر کی ہو جائے کہ سو جائیں ہم لیٹ کے. اپنے تہجد کا ایڈورٹائز ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پاٹے نالے پہ جہاں ہم رہتے تھے ایک صاحب سے تہجد کے وقت لکھنا شروع کیا, پانی نہیں گرم کیا جاؤ کے زمانے. شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو رہی, جو پانی کیوں نہیں گرم کیا, تہجد کے لیے میں وضو کرتا. اللہ اکبر, یہ پانی پر لڑائی نہیں ہو رہی, سارے محلے ساری گلی میں ایڈورٹائز ہو رہا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں. یاد رکھو اگر مرد تہجد پڑھ رہا ہے تو وہ اس طرح اٹھے کہ کمرے میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. وہ ہوتی ہے پینسل ٹاپ, وہ رکھو تاکہ جوتا ڈھونڈ سکو. جا نماز ذرا پہلے سے جا نماز اپنے ٹھکانے پر رکھ دو سونے سے پہلے. اس کے بعد میں چپکے سے تہجد کے لیے اٹھو, چپکے سے وضو کرو اور اس کے بعد میں ایسی جگہ نماز پڑھو کہ اگر تمہارا دعا مانگتے میں چیخ نکل جائے تو کوئی سنے. شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی بیوی سے تہجد پڑھوائے, قطعی یہ حق نہیں ہے. مگر بیوی اگر واقعی شوہر کو اچھا سمجھتی ہے اور اس کی باتوں کو اپنانا چاہتی ہے تو بغیر کہے ہوئے لکھ لو میری یہ بات کی انشاءاللہ وہ بھی تہجد گزار. صحابہ اکرام کے نمازی ہونے کا نہیں ذکر ہے یہاں, جماعت سے نماز پڑھنے کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے, بلکہ رات میں اٹھ کر پوری رات بتا رہے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت. کیا حال ہوتا ہوگا ان کا. اور صبح اٹھ کے ہم پوچھے اتنے اگر رات میں کوئی نیک کام ہو گیا یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ لوگ رو رہے ہیں صبح سحر کے وقت میں اور کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. یہ کون ہے جن کی تاروں برابر نیکیاں, یہ کون ہے جن کو جنت سے آواز دی جائے گی, ہر دروازے پر جن کی پکار ہوگی. یہ کون ہے جن کا جنتی ہونا ان کو اسی دنیا میں معلوم ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے. جہنم کا عذاب نپٹنے والا ہے, وہ تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. لہذا جہنم کا خوف اتنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے ہیں, جاتے جاتے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنے گھر میں اور اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے جا رہا ہے. فاروق اعظم بیٹھے بیمار پڑ گئے اور اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں رہی. یہ آیت, یہ تو ایک آیت میں نے سنا, اسی قرآن میں کیا کہا جا رہا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ لوگ
راتوں میں کم سوتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں اسی مضمون کو تیسرے عنوان سے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اپنے بستروں سے ان کے جسم دور رہتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں آپ سے، اے صحابہ کا تذکرہ سننے والوں، اے صحابہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، اے صحابہ اکرام کو حضور کے بعد سب سے بہتر ماننے والوں، اپنی نمازوں کو دیکھو، کسی سے مت بتاؤ۔ اگر کوئی آدمی 40 سال میں 40 سال کے بعد نمازی بنتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کو ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب ادا کرو، فرض سنت کی قضا نہیں، فرض ادا کرو اور وتر ادا کرو، یہ ہے نماز۔ کیا کہا بزرگوں نے کہ میاں اگر ہمارا لڑکا مر جائے سب لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، ہمارے سامنے آ کے ٹسوے بہاتے ہیں، اور اگر ہمارا لڑکا نماز نہ پڑھے تو کوئی ہمیں فرصت دینے نہیں آتا ہے، کوئی تعزیت کرنے نہیں آتا۔ کیا آپ کے گھر وہ کون لوگ، وہ کیسا زمانہ تھا؟ آج بتاؤ کتنے گھروں کا دروازہ فجر کے وقت سے کھلتا ہے اور پھر بند نہیں ہوتا، سو رہے ہیں۔ اے بابا، اللہ نے تمہیں دماغ دیا، اللہ تمہارے دماغ کو سکون پہنچا، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے، سب باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن یہ سوچو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تمام مسلمانوں کے محلوں میں، میں کہہ رہا ہوں الگ اعلان، تمام مسلمانوں کے محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ہر گھر سے 2-4 نمازی مسجد میں جائیں، اور وقتوں میں 50 آدمی، 60 آدمی، 70 آدمی، اور فجر کے وقت 3.5 آدمی، زیادہ 4 آدمی۔ کیوں؟ نماز معاف ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز، میں آپ سے بتا رہا ہوں، لکھ لیجیے اس بات، فجر کی نماز اور فجر کے وقت کا اٹھنا صحت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو اس کو پوری صحت ملے گی، اس لیے کہ صبح سانس بھی لے گی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح سانس لیتی۔ لندن میں کسی نے بیان کیا اور وہاں پہنچ گئی یہ بات، تو وہاں نماز کیا جانے، مریضوں کو صبح جگا دیتے ہیں کہ سو نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، صبح کے وقت صبح سانس لیتی ہے۔ انہوں نے سائنس سے دیکھا کہ ہاں واقعی صبح سانس لے رہی، صبح جو ہے واقعی سانس لے رہی۔ کتنے مسلمان سفر میں نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں، کیوں بعد میں پڑھے، مر گئے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے ریل الٹ گئی تو اللہ میاں کے باقیدار ہو کے جاؤ گے۔ ایک نماز جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی چھوڑ دے، تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سارے علماء، صرف حضرت بڑے پیر صاحب کا نام لے رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ حنبلی ہیں، ان کے نزدیک وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اسے قتل کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ ایک وقت کی جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دینا، اتنی بڑی چیز ہے نماز۔ تو قرآن کیا کہہ رہا، یہ نبی کے ساتھ ایک ساتھی پڑھے نمازی، کل جو آیت پڑھی گئی تھی کل یا پرسوں مجھے یاد ہے، اس میں کیا کہا گیا، تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو انہیں دیکھے گا تو کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، سچ بتاؤ تھوڑی دیر رک، جب صحابہ اس آیت کو پڑھتے ہوں گے انہیں کیسا لگتا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا، یہ نمازوں کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کی نمازیں قابل دید ہیں۔ جیسے لکھنؤ میں کوئی ٹورسٹ آوے
تو آپ اس سے کیا لکھنؤ میں کون چیز دیکھنے کے لائق؟ آپ اس سے کہنے امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، رومی گیٹ، گھنٹہ گھر اور لکھنؤ کا ریلوے اسٹیشن قابل دید ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو انہیں دیکھے گا، اگر آگرہ اپنے تاج محل پر نازا ہے تو نازا رہے، اگر لکھنؤ اپنے شاہی عمارتوں پہ ناز کر رہا ہے تو کرنے دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پہچان تو یہ ہے تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے جب تو انہیں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ صحابہ اکرام کی نمازیں حضور دیکھتے تھے۔ ایک واقعہ، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں نہیں کہتا۔ ایک جنگ ہے غزوہ تبوک، اس میں سب لوگ، حضور نے سب لوگوں کو بلائے، چلو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ سب لوگ تیار ہو گئے، سب تیار۔ حضرت کعب بن مالک ایک صحابی، میں پورا واقعہ بھی نہیں بتاؤں، انہوں نے یہ سوچا کہ آج چلا جاؤں گا یا کل چلا جاؤں گا، وہ تیز سواری ہے، حضور سے مل جاؤں، یہ نیت کی کہ آج کے بجائے چل جائیں گے، مقصد تو وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک حضور جا رہے ہیں، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضور آ گئے اور یہ آج کل میں پڑے، واپس آ گئے۔ حضرت کعب بن مالک کو اس وقت کے جو تشیشہ کار متفنی قسم کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے جھوٹی تقریر کر دینا، کیا ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کی نگاہ ہی نہیں پڑی؟ قائد دیوانے کس کے بارے میں کہنا، اگر میں جھوٹی تقریر کروں گا تو میرا اللہ ہم کو بتا دے۔ حضور کے پاس گئے، حضور نے دیکھا، کہاں تھے؟ حضرت اگر میں تقریر کروں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی متاثر ہو جائیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی غلط بات کہوں گا تو میرا اللہ صحیح بتا دے گا۔ حضور واقعہ اس طرح سے پورا واقعہ بتائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، جاؤ، تمہارا مخاطب، کسی سے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ وہ تینوں صحابی اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو، کوئی آدمی بات ہی نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور وہ چلے آئے، اور آنے کے بعد رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اسلام کا دشمن ان کے پاس خط بھیج رہا ہے، اور کہا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، سنا ہے تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا۔ وہ ڈھونڈتا وہ آیا تھا، یہی ہے کعب بن مالک۔ وہ خط دیا اور دیکھا، اور پتا ڈھونڈی، اور اس خط کو پھاڑا اور آگ میں ڈال دیا، اور کہا اے اللہ، یہ برا وقت بھی آ گیا، کیا اللہ کے دشمن میرے اوپر محبت کی نگاہ اٹھا کر۔ آج کیا ہو رہا؟ اگر کسی صحابہ سے نفرت کرنے والا کوئی محبت سے بول لے تو ہم اس کا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار۔ ارے افسوس کرو کہ اللہ کے دشمن تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ ماتم کا موقع ہے، افسوس کا موقع ہے۔ ہم اتنے گئے گزرے، ہم اتنے اذیت ناک، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، ہم کو اذیت ہونا چاہیے اس بات سے۔ حضرت کعب بن مالک دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کوئی صورت نکال دیجیے، اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ اور اسی میں گھل رہے۔ ایک دن خیال پیدا ہوا کہ حضور ہم لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے، آج کوئی ایسا موقع نکلے کہ حضور کے سامنے نماز پڑھے، دیکھیں اگر دل سے وہ خفا ہیں اور ہماری تنبیہ کے لیے ہم سے ناراض نہیں ہے بلکہ دل سے خفا، تو وہ ہماری طرف نہیں دیکھیں گے۔ یوں تو جب جاتا ہوں تو حضرت منہ پھیر لیتے، تاکہ اس طرح کھڑے ہوئے کہ
لامحالہ حضور کی نظر پڑے، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا بھی لحاظ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، پوری نماز پڑھی اور دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک کو بار بار دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے اور وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان کو یقین ہوا کہ میں مسلمان ہوں، تب تو اللہ کے پیغمبر میری نماز کو دیکھ رہے۔ اسی کو کہا گیا تراہم رکعا سجدا، جب ان کو دیکھو گے تو کبھی وہ سجدے میں پڑے ہیں، کبھی رکوع میں پڑے ہیں۔ آج اگر نمازی کوئی ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور اللہ صحابہ کے تہجد کی گواہی دے، پورا رکوع۔ حضرت صاحب ابھی مولانا انوار صاحب آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ حضرت پر تہجد کی نماز فرض تھی، یہ بھی بتایا گیا، یہ بھی ایک روایت قول ہے کہ حضرت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت اکیلے نہیں پڑھتے تھے، کیوں آپ پر فرض ہونا دوسری بات، جب تہجد کی نماز پڑھنے کا رواج آپ نے فرمایا تو اپنے صحابہ سے کہا رات میں نماز پڑھنا ہے۔ وہ رات بھر نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے، عشاء کی نماز بھی، کھایا پیا جو کچھ بھی کیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے صبح تک مسلسل روزانہ نماز پڑھے۔ حضور سے نہیں کہا حضور کتنے وقت سے کتنے وقت تک نماز پڑھے، کئی دن تک نماز پڑھے، کئی رکعت پڑھے۔ حضور نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے، ایک دو رکعت ہو جاتی، پھر دوسری نماز شروع کر دیتے، 4 رکعت ہو جاتی، 5ویں شروع کر دیتے، 6 ہو جاتی ہے، 7ویں، ساری رات پڑھ رہے نماز۔ سونے کا بھی جی کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اس میں بیمار بھی بہت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ کاروبار والے ہیں، سب اپنا کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں اور نماز کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے پیغمبر، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تہجد کی نماز۔ کیا ہو رہا ہے؟ تہجد گزار بتا رہا ہے اللہ۔ اللہ کو تہجد گزار بتائے۔ یہ بتاؤ، ہم اگر آپ کو تہجد گزار کہتے ہیں، آپ ہمیں تہجد گزار کہتے ہیں، چاہے تہجد پڑھتے ہو چاہے نہ پڑھتے ہو، چاہے آپ پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ سب لوگ ہم کو تہجد گزار سمجھتے ہیں، اور ان کو کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ اللہ رب العالمین جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز کو قبول کرنے والا، وہی تو ہے تہجد کو قبول کرنے والا۔ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تہجد گزار۔ پھر سال بھر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اے پیغمبر، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ ساری رات پڑھتے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ بیمار ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزی تلاش کرتے ہیں، دن میں آرام کرنے کو نہیں، لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے اتنی نماز پڑھ لیا۔ میرے بھائی، نماز ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا، آدمی کہتا ہے کہ دماغ کے بغیر گزارا نہیں، دل کے بغیر، بے شک دماغ نہیں ہے تو جسم بیکار، دل بیکار ہے تو پورا جسم بیکار، یا یوں کہو گردے بیکار ہے تو جسم بیکار، جگر بیکار ہے تو جسم بیکار۔ اسی طرح سمجھو کہ ایمان کا دل تو کلمہ ہے، اور ایمان کو مضبوط رکھنے والی چیز نماز ہے، جبکہ قرآن میں نماز کو ایمان سے کے لفظ سے کہا گیا۔ کیا فرمایا؟ بہت سارے لوگ آئے جب بیت المقدس سے حضور کو ہٹایا اللہ نے اور کہا کہ اب آپ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔
تو بہت سارے صحابہ آئے اور آ کے کہنے لگے ہمارے باپ دادا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر پر قرآن اترا اور کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع، یہاں متفق علیہ طور پر ایمان سے مراد نماز ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان۔ ہماری بچیاں پس پردہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنی ان بچیوں سے کہتا ہوں، یہ شرم و حیا کی بات، میری وہ بچیاں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، تم طے کرو کہ نمازی بنے، اور جس دن انشاءاللہ تم دلہن بنو گی، رخصتی ہوگی، کچھ ہو تم نماز ضرور ادا کر۔ کسی نے دلہن کو نماز پڑھتے نہ دیکھا ہوگا، وہ کہیں لوگ کہیں گے میاں آپ دلہن کی بات کریں، یہاں دلہن ہی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دلہن کیا نماز پڑھے؟ اور اگر کہتے ہیں آگے بڑھ کے باراتی نماز نہیں پڑھتے، پورا کا پورا لاوا جو ہے وہ بگڑا ہوا، کہیں سے چول سیدھی نہیں۔ نماز عید کے دن، رمضان کے پڑھنے والے عید کے دن نماز اسی طرح چھوڑتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح رمضان میں نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں جا رہے ہیں مسجد میں، کیا بات ہے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، صرف رمضان کی نماز پڑھتے، قبول ہوگی ہے نماز، رمضان کی نمازیں قبول ہوں گی۔ رمضان میں بہت سارے لوگ دیکھی دیکھا نماز پڑھے، اللہ تمہاری دیکھی دیکھا نماز کو مستقل بنا۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کے پاس اگر کوئی بلا ارادہ بھی کھڑا ہو جائے گا تو گرمی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمی نہ ملے۔ اور فریزر بہت بڑا برف کا کولڈ اسٹوریج ہے، وہاں اگر کھڑے ہو جائیں گے، ہم تو آلو نہیں ہیں، ہم پپیتا نہیں ہیں، ہم اور کوئی چیز، ہم تو آدمی ہیں، لیکن گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے۔ یہ ٹھنڈک اس جگہ کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ٹھنڈک آ رہی ہے۔ لہذا پہلے دیکھی دیکھا نمازی بنے، پھر اللہ نے مستقل نمازی بنا دیا۔ نمازوں کتنی مثالیں ایسی موجود۔ لہذا ہم خاص طور پر عورتوں سے کہہ رہے ہیں، عورتیں روزہ رکھنے میں بہت تیز، بہت آج یہ روزہ کر وہ روزہ، پریشان رہتی ہیں کہ روزہ کوئی ملے تو اس کو رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تمہارا روزہ رکھنے کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن نماز 5 وقت کی روزانہ فرض ہے، اگر نہیں کوئی پڑھے گا تو اللہ کا عذاب اس پر ہوگا، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ ایک مسلمان سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا بتائیں لڑکا چھوٹا ہے اور وہ گندگی کرتا ہے، لہذا آج کے دور میں بھی یہ خیال ہے، شادی میں جائیں گے تو پیمپر، شادی میں جائیں گے تو کون چیزیں ایسی کہ پیشاب ہو تو وہیں رہے اور کچھ ہو تو وہیں رہے، باہر نہ آئے، کہیں سے کوئی گندگی نہ ہو، لیکن اپنی نماز کی وجہ سے اپنے بچے کو بات، کتنی عورتیں ہیں جو بچے کو باقاعدہ نجاست سے پاک کرنے کے لیے ویسی طہارت دلاویں جو پڑھو اس طرح پڑھے طہارت حاصل کریں، ان کے پیشاب کو ناپاک سمجھتی نہیں۔ یہ چیز غلط ہے، تم پاک رہنے کا ارادہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طہارت کا انتظام کرے گا۔ اور جتنے وقت جتنے دن مہینے میں تمہارے اوپر نماز فرض ہے، ایک نماز بھی جانے نہ پائے۔ دوسری ایک بات بھی چلتے چلاتے آگے کر دوں کہ اپنی زبانوں کا بڑا خیال، دیکھو زبانوں کا بہت خیال کرو۔ زبان جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے، زبان جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک آدمی لبالب کفر میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں مبتلا ہے، زبان سے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کفر سے نکل کر جنت کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو۔ ایک آدمی جنتی ہے، جنت میں جا رہا ہے اور زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، لہذا زبان کی حفاظت کرو۔ جو زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ چند باتیں وقتی طور پر میں نے کہیں نماز کا ذکر آ گیا، اس لیے میں نے بھی نماز کا
پیدا کیا. دیکھو بھائی کل انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور وقت پر شروع ہوگا. بھائی دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.